بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ اسمیہ کی کچھ ترکیبیں پڑھیں گے۔ ترکیب جملہ اسمیہ، ترکیب جملہ اسمیہ، اور یہ لمبی ترکیبیں نہیں ہوں گی، یہ مختصر سی ترکیبیں ہوں گی۔ جیسے اب آپ کے سامنے کچھ قسمیں آ جائیں گی کہ کیسے کیسے ہم ترکیب کریں گے۔ الولد صالح، صالح، الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ الولد مبتدا ہے اور صالح خبر ہے۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا جملہ آئے گا الولدان صالحان، الولدان صالحان۔ الولدان تثنیہ ہے، مبتدا بنے گا، اور صالحان ہماری خبر بنے گی۔ الولدان صالحان، دو لڑکے نیک ہیں، تو یہ تثنیہ کو بھی میں نے بتا دیا آپ کو ترکیب کر کے۔ اور تیسری مثال الاولاد صالحون، الاولاد صالحون، بہت سارے لڑکے نیک ہیں۔ الاولاد آپ کا مبتدا ہے اور صالحون آپ کی خبر ہے۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب ایک اور صورت جملہ اسمیہ کی آتی ہے، ہوا معلم، وہ استاد ہے۔ معلم، وہ استاد ہے، تو ہوا بھی چونکہ مبتدا ضمیر ہے، مبتدا بن سکتا ہے، تو ہوا مبتدا، معلم خبر آپ کی بن گئی۔ اسی طرح ھذا شجر، ھذا کتاب، ھذا کتاب، ھذا اسم اشارہ ہے تو یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ ھذا مبتدا اور کتاب خبر ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم جملہ اسمیہ کی ترکیبوں ہی کے بارے میں چند چیزیں پیش کریں گے۔ اب ہم تھوڑا سا مبتدا کو مرکب اضافی والی ترکیب پہ لے جائیں گے۔ یہ وہی سبق جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی کو تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں۔ تلمیذ المدرسۃ مجتہد، مجتہد، تلمیذ المدرسۃ مجتہد، تلمیذ المدرسۃ مجتہد۔ تلمیذ مضاف ہے، تلمیذ مضاف ہے، اور المدرسۃ مضاف الیہ ہے۔ تو میں بتا چکا کہ جب بھی مضاف اور مضاف الیہ آئے گا یہ مل کر کچھ بنتا ہے۔ تو تلمیذ مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ آپ کا مبتدا ہے، اور مجتہد یہ آپ کی خبر ہے۔ مجتہد یہ آپ کی خبر ہے۔ تو تلمیذ المدرسۃ مجتہد، مدرسے کا طالب علم محنتی ہے، مدرسے کا طالب علم محنتی ہے۔ تلمیذ آپ کا مضاف بن گیا، المدرسۃ آپ کا مضاف الیہ بن گیا، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ کا مبتدا بن گیا، اور مجتہد آپ کی خبر بن گئی۔ تو یہ وہ والی صورت ہے جس میں مبتدا مرکب اضافی ہے۔ اب ہم دوسری والی صورت پڑھیں گے جس میں مبتدا موصوف صفت ہے۔ التلمیذ المجتہد، التلمیذ المجتہد صالح، صالح، التلمیذ المجتہد، الف لام آ گیا ہے، اس پر بھی الف لام، اس پر ایک پیش، اس پر بھی ایک پیش، یہ مذکر یہ بھی مذکر، یہ واحد یہ بھی واحد، تو یہ موصوف صفت بن رہا ہے۔ التلمیذ موصوف بنے گا، التلمیذ
موصوف بنے گا، اور المجتہدو جو ہے اس کی صفت بنے گا، موصوف صفت سے مل کر یہ ہمارا مبتدا بنے گا، اور صالح اس کی خبر بنے گی۔ التلمیذ المجتہد، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، صالح اس کی خبر۔ التلمیذ المجتہد، محنتی طالب علم، صالح نیک ہے، محنتی طالب علم نیک ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور ترکیب پیش کریں گے۔ تلک منارۃ کتب، تلک منارۃ کتب، وہ کتب مینار ہے۔ یہاں پر اب خبر کے متعلق ہے، تلکا اس میں اشارہ ہے تو یہ مبتدا ہے، اور منارۃ کتب یہ مضاف ہے، اور کتب مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ آپ کی خبر بنے گی۔ تلک منارۃ کتب، یہ وہ کتب مینار ہے، تو تلک مبتدا ہے، اور منارۃ مضاف، کتب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر بنے گی۔ اب ہم نے آپ کے سامنے محمد رسول صادق، محمد رسول صادق، یہاں خبر اب موصوف صفت بن رہی ہے۔ محمد یہ مبتدا بنے گا، رسول یہ موصوف ہے، اور صادق یہ صفت ہے، تو موصوف صفت سے مل کر اب یہ خبر بنے گی، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے فی الدار زید، فی الدار زید، گھر میں زید ہے، فی حرف جر ہے، اور الداری مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور زید اس کا مبتدائے مؤخر ہے۔ فی الدار زید، گھر میں زید ہے، فا حرف جر ہے، الداری مجرور ہے، فی الدار جار مجرور سے مل کر خبر ہے، اور زید مبتدا ہے۔ الرجل فی البیت، اب جو ہے جار مجرور بعد میں ہے، وہاں جار مجرور پہلے تھا۔ الرجل فی البیت، الرجل فی البیت، الرجل یہاں پر مبتدا بنے گا، اور فا حرف جر ہے، البیت مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہاں پر آپ کی خبر ہوگی۔ تو یہ جملہ دو طرح سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اس میں کبھی خبر مقدم ہوگی، اور کبھی خبر اپنی جگہ پر یعنی بعد میں ہوگی، اور کبھی خبر اس کی جو ہے پہلے ہوگی۔ تو خبر مقدم بھی ہو سکتی ہے، اور خبر اپنی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ مبتدا کبھی اس میں پہلے ہوگا، اور کبھی مبتدا بعد میں ہوگا۔ اب ہے یہاں پہ مبتدا بھی مرکب اضافی اور خبر بھی مرکب اضافی، جیسے بیت خالد، بیت خالد، بیتو کا، بیتو کا، بیتو کا، دیکھیں بیتو خالد، خالد کا گھر، بیتو کا تیرا گھر ہے، یعنی جو خالد کا گھر ہے وہی تیرا گھر ہے۔ دو بھائی ہو سکتے ہیں، ایک بھائی بھی اسی گھر میں رہتا ہے، دوسرا بھی اسی میں رہتا ہے، ہم کہیں گے جو خالد کا گھر ہے وہی تیرا گھر ہے۔ بیتو خالد، خالد کا گھر، بیتو کا تیرا گھر ہے۔ اب بیتو یہ لفظ اسم ہے تو جملہ اسمی ہے، تو جملہ اسمی مبتدا اور خبر کہیں نہ کہیں تو ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ بیتو ہے تو ڈائریکٹ اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے کیونکہ مضاف ہے، تو مضاف کے ساتھ پہلے مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے، تو بیتو مضاف ہے تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے، تو مضاف الیہ خالدن ہے، تو مضاف الیہ سے
مل کر اب کچھ بنے گا تو کیا بنے گا؟ پہلے آیا ہے تو مبتدا بنے گا، بیت خالدن مبتدا۔ اب یہاں پر بھی بیتو کا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، بیتو مضاف اور کا ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ضمیر بھی مضاف الیہ بن سکتی ہے۔ مضاف مضاف الیہ جب ہو گئے تو اب کیا بنے گا؟ وہی اس کے بارے میں جو خبر ہے تو یہ خبر بن جائے گی۔ اس جملے میں مبتدا بھی مرکب اضافی ہے اور خبر بھی مرکب اضافی ہے۔ بیتو خالدن خالد کا گھر، بیتو کا تیرا گھر ہے، تو بیتو مضاف، خالدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، بیتو کا، بیتو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور یہ کا ضمیر ہے۔ اب دوسرا جملہ ہے مرکب، مبتدا بھی مرکب توصیفی ہے اور خبر بھی مرکب توصیفی ہے۔ التلمیذ المجتہد، التلمیذ المجتہد، مجتہد، التلمیذ المجتہد، ولد صالح، ولد صالح۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں کچھ بنائی ہیں۔ التلمیذ المجتہد، محنتی طالب علم، ولد صالح، نیک لڑکا ہے۔ ترجمہ ہوگا محنتی طالب علم نیک لڑکا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ الف لام ہے، معرفہ ہے، تو یہ بھی موصوف ہے، اور یہ الف لام ہے، معرفہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر اب کیا بنیں گے؟ شروع میں آئے ہیں تو مبتدا بنیں گے، مبتدا۔ ولد صالح، ولدن کو آپ الگ سے کچھ نہیں بنا سکتے، صالحن کو الگ سے کچھ نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ موصوف صفت ہے، تو موصوف صفت میں ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ان کو جوڑنا۔ تو یہ موصوف اور صفت، ولد موصوف، صالح صفت، موصوف صفت سے مل کر اب یہ بنے گی خبر۔ تو مبتدا اور خبر، اب وہاں پر دونوں مرکب اضافی تھے، یہاں پر دونوں مبتدا اور خبر دونوں مرکب توصیفی ہیں، یعنی مبتدا بھی موصوف صفت سے مل کر بنا ہے اور خبر بھی موصوف صفت سے مل کر بنی ہے۔ ھذا الولد طالب المدرسہ، اب ہم نے مبتدا کو اس میں اشارہ اور مشار الیہ بنایا ہے اور خبر کو مرکب اضافی بنایا ہے۔ ھذا الولد طالب المدرسہ، یہ لڑکا مدرسے کا طالب علم ہے، یہ لڑکا مدرسے کا طالب علم ہے۔ ھذا اسم ہے تو اس میں اشارہ ہے، لیکن ہے اسم ہے تو یہ اس میں اشارہ اور فوراً اس کے بعد مشار الیہ ہے، مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہ ہمارا مبتدا بنے گا، اور طالب المدرساتی، طالب مضاف ہے اور المدرساتی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ آپ کی خبر بنے گی۔ تو ھذا الولد طالب المدرساتی، ھذا اس میں اشارہ ہے، الولد مشار الیہ، کیونکہ جب بھی مرکب ناقص آئے گا وہ مل کر کچھ بنے گا، پہلے اس مرکب ناقص کو آپس میں ملانا پڑتا ہے۔ یعنی ھذا الولد آیا ہے تو پہلے ھذا کچھ نہیں بنے گا الگ سے، الولد الگ سے کچھ نہیں بنے گا، پہلے ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ، الولد مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر اب جو بنانا چاہو وہ بنے گا۔ تو مبتدا طالب المدرساتی، مضاف مضاف الیہ ہے تو الگ سے مضاف کچھ نہیں بنے گا، الگ سے مضاف الیہ کچھ نہیں بنے گا، پہلے مضاف اور مضاف الیہ کو آپس میں جوڑنا ہے، جب جڑ جائیں گے تو پھر جو بن رہے ہوں گے وہ بنیں گے۔ طالب مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اب مبتدا تو ہو چکا ہے، اب خبر آئی ہے۔ تو ھذا الولد طالب المدرسۃ، ھذا اس میں اشارہ ہے، الولد مشار الیہ ہے، ھذا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، طالب المدرسۃ، طالب مضاف ہے، المدرسۃ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر بن رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے مبتدا کو مرکب اشاری یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنایا ہے، اور خبر کو مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنایا ہے۔
اب ہم بناتے ہیں ایک اور مثال. هذا الولد هذا الولد طالب صالح طالب صالح. هذا الولد یہ لڑکا، طالب صالح نیک لڑکا، نیک طالب علم ہے. یہ لڑکا نیک طالب علم ہے. یہ لڑکا نیک طالب علم ہے. تو اب یہاں پر ہم نے وہی اسم اشارہ اور مشار الیہ، اسم اشارہ اور الولد مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر بنا مبتدا. لیکن اب خبر جو ہماری ہے، خبر ہے موصوف اور صالح ہے صفت. موصوف اور صفت سے مل کر یہ مرکب توصیفی ہو گیا. اب یہ بنے گا ہماری خبر. تو اوپر والے جملے میں اور نیچے والے میں یہ فرق ہے. وہاں پر بھی مبتدا اسم اشارہ اور مشار الیہ ہے، یہاں پر بھی مبتدا اسم اشارہ اور مشار الیہ ہے. لیکن یہاں پر خبر مضاف اور مضاف الیہ مل کر بن رہی تھی، لیکن یہاں پر خبر موصوف اور صفت مل کر بن رہی ہے. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ترکیب جملہ اسمیہ کی پیش کی. مبتدا کیا کیا بن سکتا ہے، خبر کیا کیا بن سکتی ہے، ترکیب کیسے ہو سکتی ہے، یہ آپ کے سامنے مختصر سا آیا ہے. ابھی لمبی تفصیلیں بقایا ہیں جس میں آپ پوری مہارت کے ساتھ انشاءاللہ نحو قاسمی میں آپ سیکھیں گے کہ مبتدا کیسے کیسے کیا کیا بن سکتا ہے، خبر کیسے کیسے کیا کیا بن سکتی ہے. اب انشاءاللہ مختصر سا تعارف جملہ فعلیہ کا کروائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو نحو قاسمی کو شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.